ذرا تصور کیجئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے بعد صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا، ایک ایسی قوم آزاد ہونے والی ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت پوری زمین پر کسی کے پاس نہیں ہوگی، ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، وہ انسانوں سے بات کرے گا اور ان کی تقدیر پر نشان لگا دے گا۔ اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی اور زمین سے تنگی مٹا دی جائے گی۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اور یقین مانیے، یہ کسی بھی دن آپ کے نیوز چینل کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے۔ زمین سے عدل اٹھ چکا ہوگا، فتنوں کی دھند ہر طرف پھیل چکی ہوگی، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، دجال مارا جا چکا ہوگا، لوگ سکون کی سانس لے رہے ہوں گے۔ لیکن انسان بھول چکا ہوگا کہ پہاڑوں کے پیچھے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک عظیم دیوار کے اس پار صدیوں سے ایک قوم قید ہے۔ وہ قوم ہے یاجوج اور ماجوج، ایک ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی شاید کبھی نہیں پہنچی۔ پہاڑوں کے درمیان کھڑی ہے ایک عظیم دیوار، لوہے اور پگھلے تانبے سے بنی ہوئی۔ دیوار کے اس پار ہر روز ایک شور گونجتا ہے، لوہے پر ضرب کی آواز، پتھروں کے ٹوٹنے کی آواز، ناخنوں سے کھودنے کی آواز۔ صدیوں سے ہر دن وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر دن ایک دراڑ بن جاتی ہے، اتنی کہ سورج کی ہلکی سی کرن اندر جھانکنے لگتی ہے۔ وہ چیخ اٹھتے ہیں، ہم نکل آئے، لیکن ان کا سردار کہتا ہے آج کے لیے کافی ہے، کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے۔ مگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور رات آتی ہے، اللہ کے حکم سے دیوار دوبارہ پہلی جیسی مضبوط ہو جاتی ہے، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی روشنی۔ یہ منظر ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ صدیوں سے جاری ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی، اس دن ان کا سردار کہے گا، انشاءاللہ ہم کل اسے مکمل توڑ دیں گے۔ یہ ایک جملہ زمین اور آسمان کا نظام بدل دے گا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ دیوار پر ضرب لگائیں گے، دیوار ایک ہولناک آواز کے ساتھ ٹوٹ جائے گی اور وہ نکلیں گے ایسے جیسے سمندر کا طوفانی سیلاب نکلتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سب سے پہلے وہ جھیل تبریہ تک پہنچیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پہلا گروہ پانی پیتا جائے گا، یہاں تک کہ جھیل خشک ہو جائے گی۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا، وہ حیرت سے پوچھے گا، کیا یہاں کبھی پانی بھی تھا؟ کھیت برباد، شہر ویران، جانور ختم، لوگ پہاڑوں میں چھپے ہوئے، زمین پر صرف انہی کا راج ہوگا۔ پھر غرور میں آ کر وہ کہیں گے، حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ان کے شر سے نجات دے۔ پھر اللہ ایک معمولی سا کیڑا بھیجیں گے جسے حدیث میں نغف کہا گیا ہے۔ وہ ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور ایک ہی رات میں وہ ایسے گر پڑیں گے جیسے کٹے ہوئے درخت۔ جہاں نظر جائے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، بدبو ایسی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، اللہ آسمان سے بڑے پرندے بھیجیں گے، اونٹوں جیسی گردن والے، وہ لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی، ایسی بارش جو زمین کو دھو ڈالے گی، جیسے برتن دھویا جاتا ہے، نہ بدبو باقی رہے گی، نہ خون کا نشان، نہ فساد کا اثر۔ زمین پھر سے جنت جیسی ہو جائے گی۔ اور وہ جانور جو انسانوں سے بات کرے گا، وہ کون ہوگا؟ یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی۔